نانا نے ہجرت کی تھی دین پھیلانے کے لیے، بیٹے نے ہجرت کی ہے دین بچانے کے لیے۔ معاف کرو گے مجھے، میری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں۔ کربلا میں صرف شہادت اور قربانی امام حسین کی نہیں، شہزادیوں کا بھی بڑا کردار ہے کربلا میں۔ کربلا کی محافظ ہے بی بی سیدہ زینب۔ اور میرا دوست، نانا نے ہجرت کی تھی مکے سے صحابہ کے ساتھ، امام حسین نے ہجرت کی اپنی بہنوں کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے نانے نے دین کو پھیلانے کے لیے اور حسین نے دین کو بچانے کے لیے، دین آیا ہے حسین کے پاس۔ حسین میں زخمی ہو گیا، فرمایا میرے نانے کا دین تو نہ گھبرا، میں حسین تیرے زخموں کا علاج کروں گا۔ حسین میں یہ دین قرآن، لوگ میری زبریں مٹاتے ہیں، کہا میں عباس دیکھ کر تیری زبریں بچاؤں گا۔ یہ معنی مٹاتے ہیں، یہ حروف مٹاتے ہیں، میں اکبر دوں گا۔ چلتے چلتے دین کو اتنی تسلی دی، تیرے بچانے کے لیے مجھے اصغر دینا پڑ دوں گا، بہن کی چادر دینی پڑی تو دوں۔ اور یہی وجہ ہے عزیزانو ماتمیوں، یہ وہ دن ہے کہ امام عالی مقام نانے کے روزے پر نماز پڑھ رہے تھے، ولید کا قاصدہ پہنچا، پیغام دیا، حسین ولید نے تجھے دربار میں یاد کیا۔ امام فرماتے ہیں جا کر ولید سے کہو حسین نماز میں مصروف ہے، میں فارغ ہو کر آتا ہوں۔ امام نماز سے فارغ ہوئے، دربار میں جانے کی تیاری کی، جملہ سنو گے، بہن سے کہا دربار جانا چاہتا ہوں، دیکھ کر فرمایا بھیا اکیلے نہ جاؤ، مجھے نانا کی امت سے اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا میری بہن میں علم امامت سے جانتا ہوں، یہ میری مدینہ میری مقتل نہیں۔ دیکھ کر عرض کرتی ہے بھیا تیری مرضی، بے شک مدینہ تیرے علم کے مطابق تیری مقتل نہیں، لیکن لوگ تو وہی ہے نا اس مدینے میں نانے کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے۔ مدینہ وہی ہے نا کہ ماں کے پہلو پہ میں پٹیاں باندھتی رہی ہوں۔ بھیا مدینہ وہی ہے نا کہ میرے بھائی کے حسن کے جنازے کے تیر برسے، جنازہ قبرستان سے واپس آیا۔ کہا بہن، ابھی بہن جو ہے روک رہی، امام کہتے ہیں میں جاؤں، لیکن عرض یہ کر رہی ہے بے شک جائیں، لیکن جوانہ میں بنی ہاشم کو ساتھ لے کر جائیں۔ بہن اور بھائی دروازے پر، بہن رو رہی ہے، بھائی جانا چاہتے ہیں۔ جناب عباس کی زوجہ فضل کی ماں نے یہ منظر دیکھا، اندر حجرے میں آئی، دیکھ کر کہتی ہے فضل کا بابا آپ تو فضل کو سینے پہ لٹا کر اپنے بیٹے سے کھیل رہے ہیں، دروازے پہ بھائی اور بہن کو روتے دیکھ کے آ رہی ہوں۔ جناب عباس جلدی سے اٹھے، دوڑے ہیں دروازے کی طرف۔ جب عباس چلتے تھے نا جلدی سے تیزی سے، زمین ہلتی تھی، دوڑے عباس، ہلی زمین، دیکھا اکبر نے، جلدی سے اکبر آئے، کسی حجرے سے قاسم آئے، کہیں سے مسلم آئے، کہیں سے جعفر آئے، کہیں سے عبداللہ۔ عزیزانو البتہ روایات کے متعلق اختلاف ضرور ہے، لیکن جو صحیح روایت ہے کہ عبداللہ بیمار تھے، جعفر طیار کے بیٹے ہیں، علی آقا کے بھتیجے ہیں، آقا حسین کے چچا کے بیٹے ہیں، بیمار تھے، بستر بیماری پہ۔ آج باقی جوانوں نے بنی ہاشم اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر جیسے آقا حسین کے قریب ہے نا، بہن نے بھائی کا دامن چھوڑ دیا، فرمایا اب میرے بھائی جاؤ، جوانوں نے بنی ہاشم آ گئے ہیں، اب چلے نا جیسے آقا، آگے حسین
پیچھے جوانان بنی ہاشم بہن نے دیکھا، دیکھ کر باقی بیویوں سے کہا دعا مانگو کسی بد نظرے کی نظر نہ لگے۔ پہنچے دربار، امام نے حکم دیا علی اکبر و عباس سے آپ دروازے کے باہر رک جائیں، ضرورت ہوئی تو میں تکبیر بلند کروں گا۔ امام اندر گئے، خط پیش کیا، ولید نے خط میں بیعت کا مطالبہ لکھا ہوا تھا امام حسین سے۔ امام نے وہ خط پڑھا، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر جواب بھی سنا دیا، لیکن وہ جب نہ سمجھے، امام فرماتے ہیں اس کا جواب رات کی تاریکی میں اکیلے نہ سن، کل دن ہوگا مجمع عام میں حسین اعلان کرے گا۔ پھر دیکھ کر پھر بھی امام نے ایک جملہ سنایا، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام اٹھ کر جانے لگے، مروان وہاں موجود تھا، اس نے امام کے قتل کا اشارہ کیا ولید کو کہ حسین اکیلا ہے، موقع کو غنیمت سمجھو اور قتل کر لو، ورنہ پھر خون کی ندیاں بہیں گی۔ جیسے مروان نے اشارہ کیا، امام نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا تقتلنی ام ہوا یبن زرقا، زرقا کا ماں کے بیٹے، تو میرے قتل کا حکم دیتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں انا اہل بیت النبوہ ومالن الرسالہ ومختلف الملائکہ، تمہیں نہیں پتا ہم اہل بیت نبوت ہیں، ملائکہ ہمارے گھر اترتے ہیں، بنا فتح اللہ و بنا یختم، اس دنیا کی ابتدا ہم سے ہوئی ہے اور اس کی انتہا بھی ہم سے ہوگی۔ امام نے خطبہ دیا اور اس کے بعد امام کی آواز جو بلند ہوئی، جناب عباس نے آواز امام کی جب بلند سنی نا تو اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ امام نے دیکھا عباس جلال میں ہاتھ رکھا سینہ عباس پہ، فرمایا عباس یہ مدینہ ہے میرے نانے کا شہر ہے، میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ عرض کرتا ہے مولا کس نے آپ کے سر کا نام لیا؟ مجھے بتا تو صحیح، میں اس گستاخ کو جواب دوں۔ امام نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے صبر کی تلقین کی، وفا کا عباس، سر جھک گیا، آنکھیں ایسے برس رہی ہے جس طرح ساون کے بادل۔ امام اپنے جوانوں کو لے کر واپس آئے، آ کر اعلان